الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه من الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا كل حزب بما لديهم فرحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلے آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ حکم ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، حکم تو مل گیا، رستہ بھی دکھا دیا گیا اور حقیقت بیانی بھی ہو گئی اور ہمارے لیے راہ نجات اور سعادت دنیا و عقبہ کے اصول طے پائے۔ لیکن فرمایا یہ کچھ معاملات ہیں کہ انسانی معاشرے میں ایسے صورتحال آ جائیں گے، لوگ کیا کریں گے؟ من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے جو دین کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ویسے دین کا معنی طرز زندگی، طرز فکر، یوں سمجھ لیجئے کہ وہی کچھ جس کو مذہب کے درجہ اور حیثیت مل جائے۔ اس میں ان کی بات ایک نہیں ہوتی، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو طریقہ انہیں بتا دیا گیا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اس دین کی جگہ پر یہ ٹولیاں بنا کے اپنے اپنے طرز و طریقے کے دین بنائیں گے۔ جو اگر دیکھا جائے انسانی معاشرے میں ایسے لوگوں کی تھوڑی کمی ہے، اس وقت بھی اور آج بھی۔ بت پرستوں کی اگر طرف رخ کریں، آج بھی بت پرستی کی جاتی ہے اور کروڑوں لوگ اس سے منسلک ہیں۔ شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو ماننا اور مگر اس کے ساتھ کسی اور کو با اختیار ماننا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اسی طرح کے لوگ بھی بہت ہیں، لیکن جو کچھ اللہ کا فرمانا ہے وہ یہ ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اور اس چیز کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت، الوہیت میں، ربوبیت میں اور ہر چیز میں اللہ کو اکیلے اور تنہا ماننا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے عقیدے اور دین بناتے ہیں، گروپوں اور ٹولوں میں بٹ جاتے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک جماعت اور پارٹی، ہر ایک طرز فکر کے لوگ اپنے تفکر کی بنیاد پر خوش ہیں، ہم تو بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ہندوستان چلے جائیں، اس خطے کے جو بشری خطے ہیں بہت سارے اور علاقوں میں بت پرستی ہے، لیکن جس دندناتے انداز میں اور ڈٹھائی کے ساتھ ہندوستان میں بت پرستی کی جاتی ہے، اس پر تو شیطان بھی ہنستا ہے۔ اگر ان کے پاس تو جائیں، پھر یہ بت پرستی نسلی بنیاد پر بھی تقسیم ہے، اس میں بھی اعلیٰ اور ادنا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مینٹی کو نہیں کہتا ہے مینٹی، پیدائشی طور پر نسلوں کے نسلیں کم درجہ رکھی جاتی ہیں، جبکہ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ بہت یہ بھی خوش ہیں کیا بہت اچھے انداز میں، ادنا نسل کے ہندو اعلیٰ نسل کے ہندو کو چھو نہیں سکتا، اس کے استعمال کی کسی چیز کو چھونے سے وہ چیز پلید ہو جاتی ہے، کیونکہ فطرت کی جو دین ہے انہوں نے چھوڑ دی ہے، اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنے کیے درے پر خوش ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کی نظام و قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کر کے اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے، یہاں گمراہی میں ان کو کوئی نہیں بچا سکتا،
اور قیامت میں وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان تمام آیتوں کے خلاصہ اور مفہوم جا کر وہی مل جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اہل اسلام کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اسلام کے پیغام اور دعوت کے پھیلاؤ میں اس کو دنیا میں متعارف کرانے میں محنت کرنی چاہیے، تاکہ جو حق ہے وہ حق ادا ہو جائے، اور میرے اور آپ کے ذریعے سے نسل انسانی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور ابدی سعادت کے حقدار بن جائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی